تقولوا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سب مل کے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا سب حسینی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو دعوت ہے آقا حسین کا ذکر کریں گے یہ عبادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے قبر کا نور بھی ہے مل کے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے
چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا، اور نسبت تیری قرآن سے ہے، نعت کے قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے ہے، نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا، اور سجدے میں آقا گئے، اور اوپر چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے، اور اوپر چڑھنا آپ کا، پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے۔ پڑھیے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا۔ ایک مصرع اس کا اور سن لیں کہ حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ پڑھیے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، شناخوان حضرات،
اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام شریف دا یہ پہلا جمعہ، یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی توقیر والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس مہینے دی نسبت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر حیدر کرار، سید الشہداء شہزادہ گلگو کبا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے اس مہینے اندر کائنات دی تاریخ وچ ایسا ایک واقعہ رونما ہویا جدی مثال نہ اس تو پہلے پیش ہو سکتی ہے، نہ قیامت دے دن تک ایسی مثال پیش کی جا سکتی۔ اور ایک بات بالکل ابتدا وچ ببانگے دوہل ڈنکے دی چوٹ میں کہنا چاہنا کہ اگر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خون دا نذرانہ اسلام دے درخت نو پیش نہ کر دے تے اسلام دا درخت اس طریقے نال ساڈے سامنے نہ ہوندا جویں اج نظر آوندا ہے پیا۔ اور توجہ نال میرا جملہ سن لو، ساڈیاں مساجد، ساڈے مدارس، ساڈیاں کانفرنساں، ساڈے اے جلسے، ساڈیاں میلاد دیاں محفلاں، ساڈیاں شہادت دیاں محفلاں، ساڈیاں اولیاء امت دی عظمت دیاں محفلاں اور ساڈیاں صحابہ دی عظمت دیاں محفلاں، یہ ساریاں صدقہ نے خون حسین دا۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے گا سبحان اللہ۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خون پیش نہ کر دے اور اسلام دی شمع نو نہ روشن کر دے اور اسلام کے درخت نو ہرا بھرا نہ کر دے تے ساڈیاں مسیتاں اج نظر نہ آوندیاں، اج مدارس نظر نہ آوندے، آج تصوف کانفرنس نظر نہ آوندی، آج میلاد کانفرنس نظر نہ آوندی، آج صحابہ دی عظمت دے نعرے نظر نہ آوندے، آج اہل بیت دی عظمت دے نعرے نظر نہ آوندے۔ اے جنیاں کائنات وچ رنگینیاں نظر آ رہیاں نے ساریاں حسین لجپال دے خون دا صدقہ نے۔ اللہ اکبر یا رسول زندہ باد، اونچا بولو اونچا بولو، زندہ باد، مردہ باد۔ یہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ حسینیت، آہستہ نہیں بولنا، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ میرا دعویٰ یہ ہے یزید پہلے بھی مردہ تھا، یزید آج بھی، یزید ہمیشہ مردہ رہے گا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ اس کی وجہ حسین نے کام ہی وہ کیا ہے، میرے آقا نے صرف دوترا اور نواسا ہونے کی وجہ سے حسین سے پیار نہیں کیا، میرے آقا نے پیار اس لیے کیا، اس نے خدا کے دین سے پیار کیا، خدا کے دین سے پیار کیا۔ کیوں؟ محبت او جڑی اللہ واسطے ہوئے تے بغض تے نفرت او جڑا اللہ واسطے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا فرمان ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ واسطے محبت یہی محبت ایمان دی علامت، اور اللہ واسطے نفرت یہ ایمان دی علامت ہے۔ تے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان تے خود عمل نہیں کیتا؟
کیتا ہے یقیناً کیتا ہے میرے آقا حسین نہ پیار کیتا ہی اس واسطے وے حسین میرے رب نال پیار کرتا ہے پیا میرے رب دے دین نال پیار کرتا ہے پیا اب حسینی ہونا صرف اس کے نام کے ساتھ آ سکتا ہے صرف اس کے عقیدے میں حسینیت کی وہ عشق کی بو نظر آئے گی جو حسین کی طرح ناموس مصطفیٰ کا بھی تحفظ کرنا جانتا ہو سنت مصطفیٰ کا تحفظ کرنا جانتا ہو دین مصطفیٰ کا تحفظ کرنا جانتا ہو خدا کی توحید کا تحفظ کرنا جانتا ہو یہ سارا سبق حسین نے دیا ہے میدان کربلا میں خون عطا کر کے دیا ہے خالی نہیں بتایا یا رسول یا زندہ باد زندہ باد بادشاہ یزید مردہ ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ڈبلنگ بند کریں یزید مردہ ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حسین زندہ ہے زندہ خدا کی قسم یہ قرآن میرے سر پہ ہے قرآن میرے سر پہ ہے اس جنت البقیع شریف کی زیارت کر کے آیا ہوں ان قبور مطہرہ پہ حاضری دے کے آیا ہوں جہاں حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان آرام فرما ہے جلوہ فرما ہے بلکہ وہ حجرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر قدموں میں بیٹھ کر سلام کر کے آیا ہوں آج بھی قبر فاطمہ سے آواز آتی ہے لوگوں میرے حسین کا دشمن پہلے بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے میرا حسین پہلے بھی زندہ تھا میرا حسین آج بھی زندہ اس کی وجہ کیا ہے چھوٹی سی بات کرتا ہوں چھوٹی سی بات وجہ یہ ہے کہ حسین نے کام وہ کیا ہے جو حسین کو مرنے نہیں دیتا حسین کو مرنے نہیں دیتا حضرات توجہ ہے بولیے ایک جملہ لگا بولن جے توجہ ہوئے تھے شہید نو شہادت تے ناز ہے قدر کریو میرے اگلے جملے دی شہید نو شہادت تے ناز ہے پر شہادت نو میرے حسین تے ناز ہے ہائے یہ دو نمبر لوگ جو کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں خدا کی قسم میں یہ بھی کہتا ہوں یہ لے میں یہ بھی کہتا ہوں حسین ہمارے شاید تو انہوں جی یقین نہ آئے یہ قرآن میرے سر پہ ہے حسین ہمارے تسی بولو پا میں نہ بولو پر حسین ساڑھے ہی حسین ہمارے ہی خالی دو قطرے خون دے کٹنا بندہ حسینی بن جاندہ وہ کردار حسینی ہو وہ گفتار حسینی ہو کہ کافر بھی دیکھے اس کو یقین آ جائے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا غلام ہے اور ہمارا اس کو سلام ہے ہمارا اس کو سلام ہے شہید کو شہادت پہ میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں یہ میری آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ جملہ ہے کیونکہ میں نے آیت ہی شہادت والی پڑھی ہے آیت ہی شہادت والی پڑھی ہے شہید کو شہادت پہ ناز ہوتا ہے لیکن شہادت کو میرے حسین پر ناز ہے شہادت بھی کہتی ہوگی یا اللہ تیرا شکر ہے حسین میرے ہی سے آیا گولڈن سیاہی ہو گولڈن ہو اس سے یہ جملے لکھے جائیں پھر قدر ہو ان جملوں کی پھر قدر ہو ان جملوں کی حسین پاک پر شہادت کو ناز ہے اور حسین پاک کا جواب یزیدیوں کو یہ تھا یزیدیاں نے جواب ایسی کہ اسی ڈرن والے نہیں اسی جھکن والے نہیں اسی بکن والے نہیں سانو ڈراؤ نہیں میرا سارا خاندان شہید ہو گیا ہے میں رہ گیا تو میں کلا رہ کے ڈرتا نہیں کیوں یہ شہادت ہمارے گھرانے کی عادت ہے یہ شہادت ہمارے گھرانے کی عادت ہے ہمارے گھرانے سے لوگوں نے شہید ہونا سیکھا لوگوں نے اولاد سے پیار کیا لوگوں نے مال سے پیار کیا لوگوں نے جائیداد سے پیار کیا پر حسین وہ ہے جس نے کسی شے سے پیار نہیں کیا اس نے یا خدا سے پیار کیا ہے یا مصطفیٰ سے پیار کیا
مصطفیٰ سے پیار کیا. اللہ یا رسول اللہ، یا نبی یا نبی. زندہ مردہ مردہ. اس پہ میں نے ایک مصرع لکھا ہے. یہ میں نے جو جملہ بولا ہے نا کہ شہید شہادت پہ ناز کرتا ہے، شہادت حسین پہ ناز کرتی ہے. اس پہ شعر سنیے. بڑا پیارا ترجمانی کی تھی کہ اس جملے دی. شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے. پڑھیے مل کے تسی بھی پڑھ لو، ثواب ہوئے گا، عبادت بھی شامل ہو جاؤ گے. حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے. پڑھیے حسین ابن حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز. آئی کل تو لاؤ بھی دنیا دے اندر نظر آؤں ہے بھی آؤ جڑے آندے نے نعوذ باللہ من ذالک حسین بھاگی سن، انہوں نے ظلم کیتا ہے، انہوں نے ظلم کیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک حسین بھاگی ہے. اور یزید جڑا ہے امیر المومنین ہے، یزید حق ہوتے ہوئے میں کیا آجا میرے سامنے آ، میں بھی دعا کرنا وا، تم ہی دعا کر، تو دعا کر یا اللہ قیامت والے دن میرا حشر یزید دے نال ہوئے. یزیدی نو دعوت ہے، دعا کر، ایتھے ہی آجا سامنے ساڑے بہ کے دعا کر یا اللہ قیامت والے دن میرا حشر یزید دے نال ہوئے تے میں تے میرے ساتھی سارے دعا کرنے ہاں یا اللہ ساڑا حشر قیامت والے دن حسین دے نال ہوئے. اسی یہ دعا کرنے ہاں یا اللہ ساڑا حشر حسین لاجپار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئے، تو آنکھ میرا حشر یزید دے نال ہوئے تے پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا. حسین باغی کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے حسین بغاوت واسطے نہیں گئے، میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والیاں نو جین دا طریقہ دسن واسطے گئے نے، جج دین واسطے گئے نے. میرے آقا حسین دسن واسطے گئے نے. ایک کائنات والیو حکمران ظالم ہوئے، زانی ہوئے، فاسق ہوئے، فاجر ہوئے، شرابی ہوئے، بدماش ہوئے، عیاش ہوئے، جڑا سنتے مصطفیٰ نو شریعت دیاں حداں توڑدا ہوئے، سنت نو ترک کردا ہوئے اور بدماشی کردا ہوئے، شریعت دے اندر اپنی مرضی نو ٹھوندا ہوئے، مدینہ منورہ دا حیا نہ کردا ہوئے، مکہ مکرمہ دا حیا نہ کردا ہوئے. فرمایا اس قابل ہی نہیں اونوں اپنا امیر بنایا جاوے. امیر ہووے جنوں صدیق اکبر کیا جاندا ہے، امیر ہووے جنوں عمر فاروق کیا جاندا ہے، امیر ہووے جڑا عثمان غنی کہلواندا ہے، امیر ہووے جڑا سیدنا علی المرتضیٰ کہلواندے نے، امیر ہووے جنوں امیر معاویہ کیا جاندا ہے. امیر ہووے جدے سر اتے مولا کائنات دا شہزادہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امامہ شیب اتار کے رکھ دین، خلافت دا بوجھ انہاں نو دین، جڑے صلح کر لینے انہاں دے نال او امیر نے. تے جنہاں نو گھروں کوئی نہ منے وہ امیر کیویں بن گیا ہے، وہ بادشاہ کیویں بن گیا ہے، حاکم کیویں بن گیا ہے. اگر وہ صحیح حاکم ہوندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہوندا، خدا دی قسم میں اے بھی کل ببانگے دوہل کرنی چاہنا وا کدی حسین او دے مقابلے وچ نہ نکل دے. حسین نکلے تاں نے سرکار دے دین دیاں حداں ختم کیتیاں جا رہی ہیں. اللہ اکبر.
میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت نہیں کیتے. میں تھے ایک روایت لگا پیش کرن. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. خبراں پہلا مشہور ہو گئی ہیں, خبراں پہلے مشہور ہو گئی ہیں. آقا جلوہ فرمانے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی گودی ویچنے. سرکار پیار کر دینے پہ ادھروں جبریل علیہ السلام آ گئے. حضور تو انہوں بڑا پیار ہے اپنے اس بیٹے نال. فرمایا ہاں مینوں اپنے بیٹے نال بڑا پیار ہے, حسین نال مینوں بڑا پیار ہے. عرض کر دینے سونیا تواڈی امت وچوں کچھ لوگ انہاں نوں ان قریب شہید کر دین گے. کنے آ کے دسیا کنے آ کے دسیا جبریل علیہ السلام اپنی مرضی نے کہ رب دی مرضی نہ یا فلون ما یؤمرون فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے رب دی مرضی نال آیا سی. جبریل نے آ کے دسیا کہ سونے اینو تہاڈی امت وچوں کچھ لوگ شہید کر دین گے. جبریل علیہ السلام اوتھے بیٹھے ہی میدان کربلا گئے. بیٹھے اوتھے نے گئے میدان کربلا. غلاماں دی شان اے وے تے امام الانبیاء دا شان گی ہے. اوتھے بیٹھے حضور اجازت ہوئے تے مٹی پیش کر دیا میدان کربلا دی. جس جگہ تے حسین نے شہید ہونا اتھوں دی مٹی پیش کر دیا. فرمایا کر دے. جبریل علیہ السلام اوتھے بیٹھے ہی مٹی لین دی. کربلا دی میدان دی مٹی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پیش کی تھی. حضور اے مٹی اس میدان دی جتھے حسین نے شہید ہونا ہے, جتھے حسین نے شہید ہونا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا, شیشی منگوائی, مٹی شیشی دے اندر پائی, بند کر دیتی. فرمایا اے ام سلمہ, اے ام المومنین زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم نبوت نے ام سلمہ ساڈی ماں مومنہ دی ماں ام سلمہ نو بلایا. فرمایا اے ام سلمہ اب مٹی سنبھال لے, جدوں اے مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا ہے. بغاوت کا دیئے تے پہلے ہی خبر آ گئی نے حسین پاک نے شہید ہونا ہے. یہ بغاوت نہیں کی دی گئی, اللہ دے پیغام نو پورا کیتا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو پورا کیتا گیا ہے. حسین لجپال نو پتہ ہے شہید ہونا ہے. میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی تھی یا اللہ حسین تو مصیبت ٹال, حسین نو بچا لے. تو جو ہے کئیاں نو بڑا فکر ہوندا ہے نبی مشکل کشا ہوندے تے نواسے نو بچا لیندے, فاطمہ مشکل کشا ہوندیاں تے پتر نو بچا لیندیاں. یا علی مشکل کشا علی, سنیو تسی بڑا آندے علی مشکل کشا ہوندے تے پتر نو بچا لیندے. میں کہا پتر نالائق ہوندا تے بچاندے کہ پتر نالائق ہوندا تے تاں بچاندے, جے پتر لائق ہوے تے امتحاناں وچ پیچھے رکھیدا. او بولو تے صحیح, جے پتر لائق ہوے تے امتحاناں وچ پیچھے نہیں رکھیدا. پھر آکھی دا پتر اگے بعد امتحان دے فرسٹ آنا ہی. کیا دیو نا سبحان اللہ. کوئی پیپر دے تے سکول وچوں فرسٹ, کوئی دے کالج وچوں فرسٹ, کوئی جناب ضلع وچوں فرسٹ, کوئی پوری ڈویژن وچوں فرسٹ, کوئی صوبے وچوں فرسٹ, کوئی چواں صوبیاں وچوں فرسٹ, کوئی پورے اونا جتنے بھی وہ ساتھی انہاں ساریاں وچوں فرسٹ. میرے حسین نے وہ پیپر دیتا ہے کہ ساری کائنات نالوں فرسٹ آیا. حسین پاک سارے جگ وچوں فرسٹ آئے. اللہ اکبر. مشکل کشائی میں فرق نہیں. کوئی مائی دا لال ثابت کرے جنہ چر میری زندگی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ مصیبت ٹال. وہ یہ مصیبت نہیں سی, آزمائش سی, آزمائش امتحان. مصیبت ہوئے تے انہوں ختم کرن دی دعا کیتی جاندی یا اللہ مصیبت ٹال, تے جے امتحان ہوئے تے آکھی دا یا اللہ پاس کری. میں حدیث پیش کر رہا, حدیث پیش کرنا اے ہوئی یہ روایت جڑی میں جبریل علیہ السلام دی پیش کرنا ہے. دی آخری جملہ سنو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا مٹی آ گئی ہے. فرمایا ام سلمہ مٹی سنبھال لے, جدوں میرا پتر شہید ہو گیا, حسین شہید ہو گیا, یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا ہے. تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے, اللہم آتل حسین صبرا واجرا, یا اللہ میرے حسین نو صبر دیویں. اچھی بولو. اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے یا اللہ میرے حسین نو صبر دیویں, تے صبر کرنو تے میرے حسین نو اجر دیویں. مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دے پتہ ہے اے مصیبت نہیں, عذاب نہیں, بلکہ امتحان تے آزمائش ہے. میرے اللہ نے میرے حسین نو کامیابی عطا فرمانی.
اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی بلکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوفہ سن آپ دا دارو خلافہ کوفہ سی شہید بھی آپ کوفے وچ ہوئے سن ادوں نہر فرات دے کنارے کنارے آپ اپنے ساتھیاں نے جا رہے ہیں تے آپ نو پتہ سی میرے پتر حسین نے ایتھے شہید ہونا پتہ سی تاریخ تبری پڑھ کے دیکھو میرے کتب خانے چربی دا نسخہ موجود ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ ٹردے ہوندے نے پے تے فرماندے نے اے میرے پتر حسین اس جگہ تے صبر کرنا ہی ہائے 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 اے میرے پتر حسین اس جگہ تے صبر کرنا ہی اے میرے پتر حسین اس جگہ تے صبر کرنا ہی تے اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے بیا صبر کرنے والا جڑا بڑا کامیاب ہے اور اللہ دا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے نال بولو اللہ صبر کرنے والیاں دے اچھی بولو اللہ صبر کرنے والیاں دے تے یا اللہ حسین ہوتے شہید ہو گئے نے ہن انہاں نوں کی کریے فرمایا ذکر کریا کرو یا اللہ مردیاں دا ذکر کریے فرمایا نا نا حسین مردہ نہیں حسین تے زندہ ہے حسین مردہ نہیں حسین زندہ ہے آؤ میں اللہ دا قرآن پیش کراں جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا اللہ دی راہ دے اندر جڑے اپنی جان نو قربان کردے نے جڑے اللہ دی راہ قتل ہوندے نے اللہ دی راہ وچ شہید ہوندے نے فرمایا خبردار انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے اچھی بولو انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے یا اللہ او آپ ہی ٹر کے گیا سی میدان کارزار وچ تے جدوں شہید ہویا شہید جڑا شہید ہویا یا اللہ آپ ہی ٹر کے واپس نہیں آیا جدوں گیا سی ادوں جیوندا سی ہن انہوں کی آکھیے فرمایا ہن بھی زندہ ہے یا اللہ وہ ٹر کے تے نہیں واپس آیا فرمایا زندہ ہے یا اللہ انتڑیاں باہر آ گئیاں فرمایا زندہ ہے یا اللہ باواں وڈیاں گئیاں فرمایا زندہ ہے یا اللہ تون لے گئی ہے فرمایا زندہ ہے یا اللہ نبض چیک کیتی ہے ڈاکٹر آکھیا ہے فوت ہو گیا یا اللہ پھر ہن فرمایا وہ زندہ ہے سمجھان واسطے گل کر یا اللہ او دے تے جسم دے سپیئر پارٹ سارے علیحدہ انہاں کر دیتے نے کافراں تے ہن یا اللہ فرمایا وہ اجے بھی زندہ ہے تے یا اللہ کوئی سانو بھی سمجھ آوے فرمایا قرآن پڑھ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تسی سمجھ نہیں سکدے یہی آیت میں پڑھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ جڑے اللہ دی راہ وچ شہید کر دتے جان مار دتے جان قتل کر دتے جان انہاں دا کی یا اللہ مقام فرمایا انہاں نوں مردہ نہیں جے آکھنا انہاں نوں مردہ نہیں جے آکھنا انہاں نوں ہائے انہاں نوں ہائے نہیں آکھنا انہاں نوں ہائے حسین نہیں آکھنا انہاں نوں آکھنا واہ حسین انہاں نوں کی آکھنا ہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین ہائے حسین نہیں آکھنا جدوں آکھنا ہے واہ حسین آکھنا ہے تے یا اللہ حسین باغ شہید ہوئے نے تے کوئی دلیل بھی چاہیے وہ زندہ نے یا نوز باللہ من ذالک مر گئے نے جویں لوگ آندے نے مر گئے یا اللہ اسی کی آکھیے فرمایا تساں ہونا پیچھے نہیں لگنا تساں میرا قرآن پڑھنا ہے میرا حسین غلام مصطفیٰ ہے میرے نامے لگ گیا ہے جڑا میرے نامے لگ جائے وہ زندہ ہے بولو وہ زندہ ہے یا اللہ جڑا مردہ آ کے فرمایا انہاں دی گل نہیں مننی مننا تے میرا قرآن مننا ہے یا اللہ کو اور بھی دلیل لب جے فرمایا حدیثاں پڑھ لے تینوں پتہ لگ جائے گا جدوں دمشق دے بازاراں دے اندر حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر انور نو نیزے دی انی تے لٹکایا ہے ساری کائنات اس ویلے چپ ہے میرے حسین دا سر قرآن پڑھدا ہے پیا ذرا بولو نا سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا حدیثاں پڑھ لیا تینوں پتہ لگ جائے گا حسین دا سر قرآن دی تلاوت کردا ہے پیا اے رضوی دس زندہ قرآن پڑھدا یا مردہ میں کہ یا اللہ زندہ ہی قرآن پڑھدا ہے فرمایا سمجھ کوئی نہیں آئی حسین زندہ ہے
بولو حسین حسین زندہ سجدے کون کردا ہے بولو سجدے کون کردا ہے زندہ تے جدوں اجے چند سانس باقی سن حسین سجدہ کیتا نماز پڑھی جمعے دی سجدہ کیتا سجدہ شکر کیتا سرے انور حال تے نماز وچ سرے انور تن نالوں جدا کیتا گیا اسے حالت وچ آپ شہید ہوئے ایدی دلیل حسین قیامت تک سجدے وچیے قیامت تک سجدے وچ مردے نہیں سجدہ کرتے سجدہ زندے کرتے ہیں قرآن مردے نہیں پڑھتے جو زندہ ہو وہ قرآن پڑھتا ہے حسین آج بھی عبادت میں ہے پہلے بھی عبادت میں تھا وقت شہادت بھی عبادت میں مشغول تھے میرے آقا کی بات پوری ہو گئی میرا حسین قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن میرے حسین سے جدا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی 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 ماشاءاللہ مسلمان بھائیو سجدے ساری کائنات والیاں نے کیتے نے پہلے بھی کردے رہے نے آج بھی کردے نے بے قیامت تک سبحان ربی الاعلیٰ دی صدائے دل نواز بلند ہوندی رہے گی لوگ سجدے کردے رہن گے لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سجدہ کیتا ہے جدے اتے عبادت بھی ناز کر دی ہے بھئی اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سب مل کے پڑھیے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اور اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی ہمت پہ علی دعوت حسینی نو دینا وا پیا اس کی ہمت پہ علی شیر خدا سجدے رونے بھی کیے پر اس کا جدا انداز ہے اس نے وہ
سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، پڑھیے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر اے جملہ دہراؤ قیامت نو چانن ہوئے گا۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا، میں دعا کرنا یا رب العالمین حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسے سجدے دا واسطہ ہی سانو پکا نمازی بنا دے، سانو سجدے دی لذت عطا فرما دے، پچھلی رات اٹھ کے اللہ اللہ کرن دی توفیق مل جائے۔ مولا تیری بارگاہ دے اندر ساڈی دعا اے جڑا سجدہ حسین پاک نے کیتا ہے وہ یقیناً تیری بارگاہ چ قبول ہے۔ جڑے سجدے ٹوٹے پھوٹے اسی کرنے ہاں اسے سجدے دا واسطہ ساڈے بھی قبول فرما لے، اسے سجدے دا واسطہ پیش کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا روانگی لگا عرض کرنا، امام علی مقام رضی اللہ، فضائل تو انشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتے نا، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کے اقوال الحمدللہ، پھر اگلے جمعے باقی اس کا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کیتا ہے، سجدے دی لگا میں گل کرن، اے کارپٹ کتنے نرم و نازک نے، سجدہ کیتا جاندہ ہے، نماز پڑھی جاندی ہے، گھر دے اندر چٹائیاں موجود، جائے نماز موجود، اچھے قلین موجود، اچھیاں جگہ بنائیاں گئیاں نے، مسلے بچھائے گئے نے، قلین بچھائے گئے نے اور چٹائیاں بچھائیاں گئیاں نے، کادے واسطے؟ ایتھے اماں جی نماز پڑھ دے نے، ایتھے ابا جی نماز پڑھ دے نے، ایتھے بہن نماز پڑھ دی ہے، ایتھے بھائی نماز پڑھ دا ہے، ایتھے میں سجدہ دینا وا، بھائی اینا نرم و نازک کیوں؟ جی گٹے درد کر دے نے، گوڈے درد کر دے نے، یہ بڑی تکلیف ہوندی ہے جدوں پچھانی لائی جاندی ہے، نرم و نازک جگہ تسلی دے نال اسی سجدہ کر لینے ہیں، پر میں کیا میرے آقا حسین سجدہ نہ کارپٹاں تے کلینا تے نہیں کیتا، میرے آقا حسین نے میدان کربلا وچ سجدہ تیراں دے مسلے تے کیتا ہے۔ تیران دا می پیا ہے، ہر پاسے تیران دا می پیا ہے، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے سجدہ کر دینے پہ، وہ وعدہ خدا پورا ہوندا ہے پیا، وعدہ مصطفیٰ پورا ہوندا ہے پیا کہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلے پہ سجدہ شکرانہ، تیروں 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 کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، پڑھیے مل کے نوجوانوں، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی دے لالچ واسطے نہیں گئے، اقتدار واسطے نہیں گئے، دنیا دے مال و متاع واسطے نہیں گئے، صدارت واسطے نہیں گئے، کادے واسطے گئے نے؟ ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا
دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے آقا امام علی مقام اپنی بہن زینب نو تیاری دا حکم دیتا ہے۔ جدوں تیاری ہو گئی، رات دا سناٹا چھائے، میرے آقا حسین نے فرمایا آ میری بہن زینب اج آخری وری نانا جان دے مزار پرنوار تے حاضری دے لئیے، اج مدینے نور الوداعی سلام کرنے والے ہیں، آقا دی بارگاہ الوداعی سلام عرض کرنے والے ہیں۔ مسلمان بھائیو، آقا حسین اپنی بہن نو نال لیا، رات دا پچھلا پیر بڑے آرام دے نال ہولے ہولے چل دے نانا جان دی بارگاہ چائے نے۔ ایک روایت دے وے آپ دے شہزادی حضرت سیدہ سکینہ بھی نال نے، حضرت زینب دے شہزادے اونوں محمد نال نے، سید زادہ بھی مزار تے آیا، سید زادی بھی مزار تے آئی، اے بچے بھی مزار تے آئے۔ آ کے عرض کر دینے آقا حسین اے نانا جان میں وہی حسین آیا ہاں جڑا آوندا سی اپنے بازو سینے دے نال لاندے سو، پیار کر دے سو، میں وہی حسین آیا ہاں جڑا تواڈے کندیاں تے سواری کرن والا، مورے نبوت دے کھیڈن والا، جدی سواری تسی بن دے سو۔ اگر کوئی گل کردا سی سواری کنی آل ہے، نانا جان تسی فرمان دے سو سوار بھی ویکھ لا کتنا آل ہے۔ اج او حسین آیا ہے اپنے بچیاں نو کوہان دی اجازت لین آیا ہے، ذبح دی اجازت لین آیا ہے، شہادتاں دی اجازت لین آیا ہے، اج آخری سلام عرض کرن واسطے آیا ہے۔ آقا حسین عرض کر دینے سلام پیش کر لیا، سیدہ زینب بھی سلام تو فارغ ہوئیاں، جدوں رخصتی ہون لگی باہر تشریف لے آن لگے، اس ویلے سیدہ سکینہ نو پتہ لگا آج تے آخری سلام ہے، الوداعی سلام ہے، اج مدینے دے اسی مہمان اج مدینے پار جان والے ہیں، پتہ نہیں پھر جگہ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ پکڑ کے جالی روزے والی وہ کر دی عرض سکینہ، پکڑ کے جالی روزے والی وہ کر دی عرض سکینہ، کملی والیا چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ۔ سیدہ زینب دی شہزادی امام علی مقام دے دل دا ٹکڑا عرض و مرحوز کر دینے پہ پھر الوداعی سلام کر لیا، پار تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے، سامان بنے آئے، سامان لے کے جدوں مختصر قافلہ تیار کر لیا، مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ بھائی جان ارادہ کدھر دا ہے؟ فرمایا میرے نال آ جاؤ۔ جدوں مکہ مکرمہ پہنچے نے مکے والیاں نو پتہ لگا علی المرتضیٰ دا لال آوندا ہے پیا، نور نظر فاطمہ زہرا آوندی ہے آندے نے پے، اور جدوں شہزادے بھی نال آ رہے نے، پردادار خواتین بھی نال آ رہی نے، ننے شہزادے تے ننیاں بچیاں بھی نال نے، خان وعدہ نبوت نال آندا ہے پیا۔ اس ویلے مکے والیاں خوشیاں دا اظہار کیتا ہے، اپنی پلکاں بچھائیاں نے، اپنے دل بچھائے نے، استقبال کیتا نے، اہلن سہلن مرحبا کیا نے۔ مسلمان بھائیو ساریاں نو پتہ لگا امام دا ارادہ کی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ تلقینہ کی دیا، کچھ مشورے دیتے، میرے آقا حسین نے انہاں باتاں نو قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے مشورے پیش کیتے، دیگر احباب اور اصحاب نے جڑیاں گلاں کرنیاں کر لیاں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا ہن فیصلہ اے وے میں پہلے اپنا نمائندہ بھیج لینا وا۔ میرے آقا حسین دے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل آپ تشریف لے گئے، شہید ہو گئے، دو ننے شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خط واپس امام علی مقام کو لایا، حضور حالات ٹھیک نے تشریف لے آو۔ میرے آقا حسین مکہ مکرمہ تو رخت سفر جانب کوفہ بنیا۔ میرے آقا حسین نو روکیا گیا، فرمایا وہ روکن والے ہو، میں روکن والا نہیں۔ علی پر بیت یزید قبول نہ کیتی، او تقیال نبی دیاں شانہ، آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ، آزم صبر حسین دا ڈٹھا ان اللہ ما صابرین، آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ۔ امام علی
مقام دے پائے ثبات اندر ذرا بھی لغزش نہیں آئی، استقامت کے اندر کمی نہیں آئی۔ میرے آقا حسین 10ویں محرم آئی، رات سارے خیمیاں دے چکر میرے آقا حسین نے لائے، کدی سیدہ شہر بانو دا خیمہ، کدی سیدہ زینب دا خیمہ، کدی علی اکبر دا خیمہ، کدی علی اصغر ننے دا خیمہ، کدی سیدہ سکینہ، کتے ابو بکر عمر تے عثمان، کتے آپ دے غلام اپنے اپنے خیمیاں دے اندر آرام پہ کر دینے۔ آرام کی کرنا ہے، وہ مسافر نے دین مصطفیٰ دا تحفظ کرنے واسطے آئے نے، اسلام دے درخت نو آبیاری دین واسطے آئے نے، خون دے قطرات نظرانہ دین واسطے آئے نے۔ میرے آقا حسین خیمیاں وچ آئے نے، ویکھیا کسے خیمے وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، کسے خیمے اندر درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے، کسے خیمے دے اندر تہجد ادا کی دی جا رہی ہے۔ میرے آقا حسین دی نمائندگی اندر امامت اندر جدوں نمازاں ادا ہویاں، انہاں نمازاں دا لطف بڑا عجیب ہے، پر مدینہ چھڑیا ہے، مدینہ یاد آندا ہے پیا جدوں حاجی حج کر کے آندا ہے، گنبد خضرا نو الوداعی سلام کردا ہے۔ آج دے دوران کوئی آندا ہے قربانی بڑی مشکل ہے، صفا مروہ دی سائی بڑی مشکل ہے، حجر اسود دا بوسا بڑا مشکل ہے، کوئی آندا ہے منہ مزدلفہ عرفات دا قیام تے وقوف، اے سب تو مشکل ہے۔ پر بندہ نہ چیز کو کوئی پوچھے دوران حج کیڑا ویلا مشکل ہے، میں نہ ویلا وہ مشکل ہے جڑے ویلے گنبد خضرا نو آخری سلام کریدا ہے، الوداعی سلام کریدا ہے۔ اے مازاگ دے کاجل والیا، اے حاضری آخری نہ ہوئے، پھر زندگی اندر موقع عطا ہوئے، اے پھر توفیق مل جائے، حرم کعبہ بھی نصیب ہو جائے، حرم مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے۔ پر حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، جڑا سلام الوداعی کیتا ہے پھر واپس ہونا ہی نہیں، جدوں اسی جانے ہاں واپس آج ہی دوبارہ جانا ہے۔ حسین پاک دی یاد تے ہوندی ہے، واہ حسین تہاڈیاں عظمتاں تو نثار جائیے۔ جنہ الوداعی سلام کیتا ہے، جدوں آواز آیا ہوندا ہے حضرات آؤ تہاڈیاں گڈیاں تیار نے، مکہ مکرمہ یا جدہ ایئرپورٹ تے جانا ہے، آجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، اج الوداعی سلام کیتا جا رہا ہے، پشت پیچھے کر کے روزہ کر کے کردے حاجی واپس آندے نے، پورے مکہ مکرمہ یا جدے دے سفر دے اندر روندے واپس آندے نے، درود و سلام پڑھدے واپس آندے نے۔ اور نظریہ کی ہوندا ہے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھا حیاتی ہے، وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ عرض و معروض کردے نے۔ پر حسین پاک الوداعی سلام ایسا کیتا ہے، علی اکبر ایسا سلام کیتا ہے، علی اصغر ایسا سلام کیتا ہے، پھر واپس نہیں ہونا۔ آج اس نانے دے دین تے قربانی دا ویلا آ گیا ہے۔ میرے آقا حسین نے صبر دی تلقین کی تھی، فرمایا نہیں سیدہ زینب، اے شہر بانو، اے سیدہ سکینہ، اے سیدہ ام کلثوم، ان ساڈے امتحان واری واری کر کے ختم ہون والے نے، تہاڈا امتحان شروع ہون والا ہے۔ ان اللہ ما صابرین، اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ تلقیناں کیتیاں نے، جدوں سپیدہ سحر نمودار ہویا ہے، جدوں نماز دا ٹائم ہویا، فرمایا میرے جوان علی اکبر اٹھو ذرا اذان دیو۔ علی اکبر نے فجر دی اذان میدان کرب و بلا دے اندر اپنی شرینی والی زبان نال جس ویلے پڑھی، اللہ دا نام بلند کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بلند کیتا ہے، ایک عجیب فضا نے بھی مزہ لیا ہوئے گا، ایک کیف تے مستی کربلا دی فضا دے تاری ہو گئی ہوئے گی۔ میرے آقا حسین دیاں اکھاں اپنے نانا جان دا نام سن کے نم ہو گئیاں ہون گیاں۔ واہ مازاگ دے کاجل والیا، میرے واسطے دعاواں کیتیاں ساجے، آج میرے اندر بڑا صبر ہے، بڑی استقامت ہے۔ نانا جان میں اپنے بچے قربان کراواں گا، ہر بچہ جائے گا تلوار لے کے، نیزے لے کے، بالے لے کے، سواری تے سوار ہو کے جائے گا، انہاں یزیدیاں نو ایسی جرأت دا مظاہرہ کر کے بخائے گا اور یہ دس آئے گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے جماعت کروائی، اہل بیت نے پیچھے نماز ادا کی تھی، سلام پھیریا، امام علی مقام نے فرمایا میرے بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کرب و بلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ باپ دا فرمان سنیا، نقشہ ویکھن واسطے گئے، واپس آئے، قدمہ دی آواز سنی، باپ نے سر انور بلند کیتا، فرمایا بیٹا دیکھ آئے ہو؟ ہاں جی ابا جی دیکھ آیا۔ فرمایا پتر کی ویکھیا ہے؟ امام علی اکبر دی آنکھاں چ آنسو آ گئے، عرض کردے نے بابا گیا تے ہے وہاں پر منظر بڑا عجیب ہے، ایک برقع پوش خاتون ویکھی ہے جڑی زمین نو صاف کر رہی ہے، رو رہی ہے، روڑ چک دی ہے پئی، بابا میں اے ویکھیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں نم ہو گئیاں۔ فرمایا بابا جی روئے کیوں ہو؟ فرمایا میں رواں کیوں نہ ہو، میری امی فاطمہ سی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ میری ماں فاطمہ سی جڑی روڑ چک دی سی بھی میدان نو صاف کر دی سی، میری ماں نو پتا سی ایتھے میرے پترا نے لیٹنا ہے، ایتھے میرے پوتریاں نے لیٹنا ہے، ایتھے میرے دوتریاں لیٹنا ہے، کدے انہاں دیاں زخماں وچ کنکر نہ چوب جان، انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے اتے ککھ جنہ تھی پارے، پر پردیسی حسین ورگا ہوئے، پردیسی علی اکبر ورگا ہوئے، جڑا جرت دا کوہ ہمالیہ ہوئے، جڑا جرت دا ایسا پہاڑ ہوئے جدے پیران دے اندر لغزش نہ آوے، جدے پائے سبات اندر لغزش نہ آوے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دن چڑھیا یزیدی فوج سامنے لگ گئی، بارڈراں دے فوج لگ گئی، ادھر بھی امام علی مقام دے دیوانے شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے اے بھی اپنی جانا نظرانہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے نے، کیڑا ویلا آوے سونا آواز دے وے نظرانہ قبول ہو جائے، اج خون بچا کے نہیں رکھنا، اج خون دا آخری قطرہ بھی نانا جان دے دین دے قربان کر دینا ہے، چونکہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے آقا امام علی مقام یزیدی فوج دے سامنے گئے، آپ نے خطبہ اتمام حجت واسطے پیش کیتا ہے، قیامت والے دن اتمام حجت خطبہ اے خطبہ ہوندا ہے، قیامت والے دن کوئی یہ نہ آکھے یا اللہ پتہ نہیں لگا، کسے دسیا نہیں، کسے سمجھایا نہیں، کسے بجایا نہیں، کسے باز و نصیحت نہیں کی تھی، کسے تلقینہ نہیں کی دیاں، کسے خطبہ دیتا ہی نہیں جی، کسے مسئلہ دسیا ہی نہیں جی۔ فرمایا ہو یزیدی ٹولے والے ہو، آپ ہی خط لکھتے رہے ہو، آپ ہی ساڑھے دشمن بنے پئے ہو، وہ میرے وال ویکھو میں کون تواڈے سامنے آ کے کھڑا ہاں جدا گودی دے اندر ہوندا سی تے اللہ دا قرآن اتردا سی، جیڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گودی اندر ہوندا سی تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا سی، جیڑا تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نبوت دے کھیڑدا رہیا، سرکار سواری بندے سن، میں آپ دیاں زلفاں نوں باغاں بناندا سا، میرے آقا ٹردے سن، میرے نانا جی مینوں کھڈاندے سن، کوئی کولوں گزردا آندا سی حسین تیری سواری کنی سونی ہے، میرے نانا فرماندے سن اُتے سوار ویکھو، اُتے سوار ویکھو کڈا سونا ہے، وہ میں وہی حسین تواڈے سامنے کھڑا ہاں، قیامت نو اے نہ آکھیو یا اللہ حسین نے دسیا نہیں سی، اس واسطے میرے وال آ جاؤ، تسی پانی دی گل کر دیو میرے وال آ جاؤ، حوض کوثر دا پانی پیاواں گا میرے وال آ جاؤ، تسی دنیا دے مال دی گل کر دیو تانوں دین دی دولت دتی جائے گی، ایمان دی دولت دتی جائے گی، وہ میرے وال آ جاؤ، تسی دنیا تو نجات دی گل کر دیو تانوں جہنم دی آگ جو نجات لب جائے گی، وہ نانا دی شفاعت لے کے دیاں گا، میرے والا جاؤ۔ آقا حسین بڑا سمجھایا، کسے دے اثر نہ ہویا، فرمایا میں وہ حسین تواڈے سامنے کھڑا ہاں جڑا نماز پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، جنہ چر حسین تے درود نہ پڑھو اُنہ چر تواڈیاں نمازاں نہیں ہوندیاں۔ او حسین میں بنفس نفیس تواڈے سامنے کھڑا ہاں، اج بھی سمجھ جاؤ معاملے نو سمجھ جاؤ، وہ یزید دی میں بیعت نہیں جے کرنی، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی شرابی ہے۔ عمر بن سعد بکیا کہنے لگا اے حسین موت تو ڈرنا ہے، شہادت تو ڈرنا ہے، فرمایا نانا شہادت تے میرے گرانے دی عادت ہے،
شہادت میرے گھرانے دی عادت ہے، میں شہادت تو ڈرن والا نہیں، شہادت نو سینے لان والا وا۔ انہیں آخیا بیعت کر لے تینوں امان مل جائے گی، تیری جان بخشی جائے گی۔ فرمایا او اعلان دیا تیوسا، او دنیا دیا کتیا انسانا کیڑی بیعت دی گل کرنا ہے بیا؟ اگر میں بیعت کرنی ہوندی علی اکبر نو نال نہ لے کے آوندا، اگر بیعت کرنی ہوندی 6 مہینے دا ننا علی اصغر چمنستان مصطفیٰ دی ننی کلی میں اونوں نال لے کے نہ آوندا، اگر بیعت کرنی ہوندی میں پردہ دار بیبیاں نال لے کے نہ آوندا۔ وہ میں بیعت کرن واسطے نہیں آیا، میں اس واسطے آیا وا ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے آقا امام علی مقام، آخری بات کروں مرضات کو سمیٹوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خطبے کا اثر ایک خوش نصیب پہ ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ حور بن یزید۔ حور بن یزید، وہ یزیدی فوج سے باہر نکلا، حب اہل بیت کے جذبہ میں سرشار امام کے قدموں میں آ گیا۔ اونچا کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے امام کے قدموں میں آیا، امام پاک نے فرمایا کون ہے تو؟ عرض کرتا ہے جی غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، خادم ہوں۔ فرمایا نام کیا ہے؟ میرا نام حور ہے۔ فرمایا حور دا معنی ہوندا ہی، حور کس کو کہتے ہیں حضور آپ فرمائیے؟ فرمایا حور کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ آزاد، تو پہلے دنیا سے آزاد ہو کر میرے پاس آیا، اب میرا غلام ہونے کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے بھی تجھے آزاد کر دیا، جہنم سے بھی آزاد ہو گیا، جہنم سے بھی آزاد ہو گیا۔ خوشخبری ملی، سب سے پہلے جب شہادتیں شروع ہوئی، سب سے پہلے حسین پاک کے قدموں پہ جان قربان کرنے والا یہ حضرت حور، اونچا بولیے نا، اونچا بولیے، سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے حضرت حور رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور تیری عظمت پہ لا تعداد میرے جیسے جوان قربان ہو جائے، تیری قبر پہ، تیرے مزار پہ، تیری تربت انور پہ اللہ کروڑوں نہیں لا تعداد رحمتوں کا نزول کرے۔ جو دنیا دار تھا پھر حسین کا غلام بن گیا، پہلے دنیا دار تھا، یزید کی طرف تھا، اب دین دار بنا، حسین پاک کا غلام بنا، اور یہ غلامی تجھے غلامی مصطفیٰ میں لے گئی، اور تجھے اسلام پہ مرنے کا سلیقہ میرے حسین کی غلامی نے عطا کیا۔ تو مر کر مرا نہیں اور تو زندہ، چونکہ حسین کا غلام بھی مرتا نہیں ہے، حسین کا غلام بھی مرتا نہیں ہے، حسین پاک کا غلام بھی، بولو حسین پاک کا غلام بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع پڑھے، مرضات کو سمیٹے۔ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان کربلا دے اندر جے جرأت دے نال تساں اپنے ساتھیاں دا مظاہرہ کروایا، پھر اپنا مظاہرہ کیتا ہے، اسی تہاڈی بارگاہ دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا نور قصیدہ نوریہ دا مصرع پیش کرنا چاہنے ہیں۔ میرے امام اپنی بارگاہ قبول کر لیا جے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، پڑھیے تو ہے عین مصرع ہوئے جڑا میں مواجہ شریف دے سامنے کھلو کے پڑھتا رہا ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تربت انور شریفہ دے سامنے کھلو کے پڑھ کے آیا ہاں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا مشہور مصرع ہے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے پڑھیے تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور، تو
گرانا تو ہے عین نور تو ہے بڑی تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کوئی زبان چپ نہ روے نذرانہ پیش کرنے پے تاجدار کربلا نواب کربلا شاہ سوار کربلا شہنشاہ کربلا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ اور تو ہے عین نور تیرا سب